سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اہم خبر پر گفتگو ہوگی۔ فقیر اپنی آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم انکشاف جو مولانا الیاس گھمن صاحب کے حوالے سے کیا گیا ہے اس پر اپنا تبصرہ، اپنی گفتگو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، مولانا الیاس گھمن صاحب دیوبندی فرقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ موصوف دیوبندی فرقہ میں متکلم اسلام جیسے اہم منصب پر فائز ہیں۔ بڑے بڑے القابات دیوبندی فرقہ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ مولوی الیاس گھمن صاحب، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، مولوی نجیب عمر دیوبندی صاحب، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب اور دوسرے ان کے ٹولے کے، ان کے گروپ کے جو حضرات ہیں ان کے سرپرست سمجھے جاتے ہیں۔ اور خود وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے ان کے گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس بیان کے حوالہ سے خود دیوبندی مولویوں کو ہی یہ کہتے ہوئے سنا گیا، لکھتے ہوئے، دوسروں کو بتاتے ہوئے یہ سنا گیا کہ وہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مولانا گھمن صاحب نے گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، دراصل گھر والیوں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خود انکشافات کرتے ہیں دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات، خاص کر گھمن گروپ کے مولوی حضرات۔ سامعین و ناظرین، ذرا اب آ جائیں مولانا الیاس گھمن صاحب کے حوالہ سے جو انکشاف سامنے آیا ہے، ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ذرا یہ محترم صغیر رامے صاحب کی ویڈیو آپ سماعت فرما لیں۔ شخصیت کون ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ جامعہ بنوریہ کے طالب علم کراچی سے اور متعدد کتابوں کے مصنف، احناف میڈیا سروسز کے بانی اور درس و قرآن پر متعدد کتابیں لکھنے والے، اور میرا پاکستان اور فقہ الحدیث پاک و ہند کے کا تحقیقی جائزہ سمیت درجنوں کتابوں کے مصنف، اور عزیز الرحمان ہزاروی کے خلافت کے جانشین کے دعوے دار مولانا الیاس گھمن کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تحقیق جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ یہاں پر مولانا صاحب یہاں پر قیام پذیر رہے، اور یہ ہولناک واقعہ پیش آیا جس کی آج میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں۔ اور یہ تعلقات تقریباً 1 سال کا عرصہ جاری رہے، اور اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ہولناک واقعہ ہوا کہ پورا محلہ لرز اٹھا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے ان کی 13 سالہ بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا، اور یہ واقعہ مغرب کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دن وہ بچی کہیں اپنے گھر سے نکل کے کہیں جا رہی تھی، وہ مولانا صاحب بھی جا رہے تھے کہیں، بچی کے پیچھے لپکے، اور بچی کو انہوں نے مبینہ طور پر جو گواہوں کی سٹیٹمنٹ اور جو پولیس رپورٹ ہے اس کے مطابق مولانا صاحب نے اس بچی کے ساتھ ناجائز حرکتیں کی۔ وہاں اسی کمپاؤنڈ سے کچھ لوگوں نے بچی کے شور مچانے پر پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کے بچی کی سٹیٹمنٹ لی اور مولانا صاحب کو موقع پر گرفتار کیا۔ مولانا صاحب کی گرفتاری کے بعد اس محلے میں، اس کمپاؤنڈ میں کوہرام مچ گیا کہ یہ مذہبی رہنما، یہ پاکستانی مذہبی پیشوا جو ہے، اس نے 13 سالہ بچی کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے، اور یہ وہ گھناؤنی حرکت تھی جس کی بنیاد پر مولانا الیاس گھمن صاحب گرفتار ہوئے۔ نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ جیل گئے، اور 8 ماہ تک مولانا صاحب استنبول کی جیل میں رہے، اور یہ مقدمہ چلا۔ جی، یہ محترم صغیر رامے صاحب ہیں، ایک یوٹیوبر، ایک صحافی ہیں، زیادہ تعارف نہیں ہے حضرت سے۔ ان کی ایک ویڈیو جو تقریباً 12-13 منٹ پر مشتمل ہے، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ انکشاف کیا، یہ خبر بریک کی انہوں نے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے ترکی کے اندر
ایک 13 سالہ بچی سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ مولانا الیاس گمن صاحب نے ایک روز مغرب کے بعد ایک عیسائی لڑکی جس کی عمر تقریباً 13 سال تھی وہ ان کے گھر میں آتی ہے، اور 1 سال سے اس فیملی کا مولانا گمن صاحب کے ساتھ رابطہ تھا، تعلق تھا، ایک ہی بلڈنگ میں رہا کرتے تھے، تو ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو مولانا گمن صاحب نے موقع پا کر اس بچی سے نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کی۔ بچی کے شور مچانے پر اہل محلہ اکٹھے ہوئے اور پولیس کو اطلاع کی گئی، اور پولیس نے مولانا گمن صاحب کو گرفتار کر لیا، اور پھر مولانا گمن صاحب ترکی استنبول کے اندر کئی ماہ اسیر بھی رہے، اور پھر جو مدعی حضرات تھے انہوں نے اس مقدمہ کی پیروی نہیں کی۔ یوں مولانا الیاس گمن صاحب کی ضمانت ہوئی، اور پھر مولانا الیاس گمن صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ ترکی سے واپس پاکستان آ جاتے ہیں، اور وہاں کا جو سارا نظام ہے، سیٹ اپ ہے، وہ مولانا الیاس گمن صاحب ایک انڈین دوست کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تو محترم صغیر رامے صاحب کی خبر تھی جو آپ نے ان کی زبانی سماعت فرما لی ہے۔ فقیر نے بھی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کو مولانا الیاس گمن صاحب کی تاریخ بتاتا چلوں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مولانا الیاس گمن صاحب کا۔ اگر مولانا الیاس گمن صاحب کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اس طرح کے کئی واقعات مولانا الیاس گمن صاحب کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ یوں سمجھیں کہ اس طرح کی نازیبا حرکات، یہ معاملات اور مولانا گمن صاحب آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین، مولانا الیاس گمن صاحب نے چند سال قبل ایک تبلیغی جماعت کے عالم مولانا مفتی زین العابدین ان کی بیوہ سے نکاح کیا، اور مفتی زین العابدین کے ہاں سے ان کی 3 بچیاں تھیں۔ ظاہر ہے جب ماں کا نکاح ہوا مولانا گمن صاحب کے ساتھ تو وہ بچیاں بھی مولانا گمن صاحب کے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آ گئیں، تو مولانا گمن صاحب گاہے بگئے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکات کیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملات سامنے آئے، مولانا گمن صاحب کی بیوی جو بیوہ تھیں مفتی زین العابدین صاحب کی، انہوں نے جب یہ معاملات دیکھے، یہ حرکات دیکھی اپنی بچیوں کے ساتھ، مولانا گمن صاحب ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے ہیں، تو انہوں نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب جو پہلے سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، اب انہوں نے غالباً جماعت اہل سنت اس نام سے تنظیم بنائی ہوئی ہے، ان کو اور مولانا مفتی حنیف جلندری صاحب ان کو خطوط لکھے کہ آیا میں گمن صاحب کے اب نکاح میں ہوں یا نہیں۔ اس طرح کی حرکات انہوں نے کی ہیں بچیوں کے ساتھ۔ یہ معاملات بھی ہمارے سامنے آئے، اور جو گمن صاحب کے زیر نگرانی چلنے والے بچیوں کے مدارس تھے، وہاں جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات، اور جو معلمات تھیں ان کے ساتھ بھی مولانا گمن صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ اور گفتگو وغیرہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ جب یہ معاملات ہے، خطوط لکھے گئے دیوبندی علماء کو، جن کے نام میں نے آپ کو پیش کر دیے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا حنیف جلندری صاحب، جو کرتے دھرتے حضرات تھے، مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ان کو خطوط لکھے گئے۔ یہ محترم صغیر رامے صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ان معاملات کو تحفظ دیا جاتا ہے، جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ترکی کے اندر ان معاملات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ کاش اس وقت ہی مولانا الیاس گمن صاحب کی ان حرکات کا سدباب کیا جاتا، اور مولانا گمن صاحب کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا جاتا،
تو آج اتنی بدنامی ترکی استنبول کے اندر پیش نہ آتی۔ میں اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ مولانا گھومن صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بحیثیت پاکستانی قوم ایک برا تاثر ترکی قوم کے ہاں گیا ہے کہ پاکستانی قوم شاید یا پاکستانی مذہبی رہنما وہ اس طرح کی حرکات کی حامل شخصیت ہوتے ہیں۔ مولانا گھومن صاحب کا مزید کردار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولوی الیاس گھومن دیوبندی اپنے کردار کے آئینے میں۔ مولوی الیاس گھومن دیوبندی کے بارے میں ایسے حقائق جن کو جان کر ایک شریف اور دیندار آدمی کا سر شرم سے جھک جائے۔ مولوی الیاس گھومن دیوبندی اپنے کردار کے آئینے میں جلد 1 اور اس کے مؤلف مشہور محقق، مشہور رائٹر جناب محترم میثم عباس قادری صاحب ہیں۔ ادارہ تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت پاکستان، یہ کتاب مطبوعہ ہے، جلد 1، اور یہ کتاب 224 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے اندر مولانا الیاس گھومن صاحب کے یہی معاملات بیان کیے گئے۔ مختلف علماء نے اعلان برات بھی کیا گھومن صاحب سے اور ان کو سمجھایا بھی ہے، اور خطوط کا بھی محترم میثم عباس قادری صاحب نے ذکر کیا اس کتاب کے اندر، اور انہوں نے حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں کہ ان کی جو آڈیوز ریکارڈنگ وغیرہ ہیں، ان کی گفتگو، ان کے جو معاملات ہیں وہ کس ویب سائٹ پر ہیں، یہ تمام کے تمام حقائق اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کاش جو دیوبند فرقہ کے سرکردہ لوگ ہیں، بڑے حضرات ہیں، اگر اس وقت ہی گھومن صاحب کی سرزنش کرتے اور ان کے یہ جو معاملات ہیں ان کو بلا کر یہ ان سے پوچھتے، تو آج گھومن صاحب کو ترکی کے اندر جو ایک ہمارا اسلامی برادر ملک ہے استنبول، وہاں پر جا کے یہ اس طرح کی نازیبا حرکات نہ کرتے۔ یوں اسلام کو بھی بدنام کروایا۔ ظاہر ہے ایک مذہبی رہنما اگرچہ دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیبل ایک مذہبی رہنما کا ان کے اوپر ہے۔ اور بار بار یہ محترم صغیر رامے صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے یہ خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، اور مذہبی لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ایک مذہبی لبادہ اوڑھ کر انہوں نے یہ حرکت کی اس بنا پر، اور دوسرا بحیثیت پاکستانی قوم انہوں نے ایک غلط تاثر دیا ترکی ملک کے اندر کہ ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کی۔ میں اپیل کرتا ہوں دیوبند فرقہ کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سربراہ ہیں، یہ حضرت افسوس کے ساتھ صغیر رامے صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کو یہ کہا کہ مولانا گھومن صاحب کو اس مقدمہ سے بری کروایا جائے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا گھومن صاحب کو خدا کے لیے آپ بری نہ کروائیں اس مقدمہ سے، وگرنہ یہ بندہ باز آنے والا نہیں ہے۔ اس کی سابقہ حرکات کو سامنے رکھیں اور اس حرکت کو سامنے رکھیں تو یہ کبھی بھی اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک بار آپ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں اور یہ تحقیق ہونے دیں، اور گھومن صاحب کے یہ جو معاملات ہیں یہ چلنے دیں، تاکہ گھومن صاحب آئندہ کے لیے اس طرح کی حرکت کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے، اسی میں دیوبندیت کی بھلائی ہے، وگرنہ مفتی عزیز الرحمان جو لاہور جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، دیگر معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، جو عام پاکستانی ہیں، وہ پہلے ہی مدارس کو اور دیندار طبقے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں یہ گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور مولانا مفتی حنیف جلندری صاحب سے اور جو دوسرے بڑے حضرات ہیں دیوبند فرقہ کے، کہ مولانا الیاس گھومن صاحب کی یہ جو حرکت ہے، مولانا گھومن صاحب کو بلائیں اور اس حرکت کے حوالہ سے مولانا گھومن صاحب سے پوچھ گچھ کریں، وگرنہ یہ بلا آپ کے سروں پہ ہمیشہ رہے گی۔
اور یہ آپ کے گاٹے میں فٹ رہے گی، جس سے آپ کی بھی بدنامی ہے اور دیوبند فرقہ کی بھی بدنامی ہے اور اسلام اور پاکستان کی بھی بدنامی ہے۔